بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات ومقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت ما خرجت منه أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا یکتائی کبریائی شہنشائی وحدائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روز جزا محبوب خدا خاتم الانبیاء بدر الدجا شمس الضحا والی بطا صاحب کعبہ قوسین او ادنا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بابرکت ذات کے لیے رحمت بخشش مغفرت کی دعا صحابہ کرام آل بیت تابعین اعظام تبع تابعین اعظام محدثین کرام اولیاء کرام بزرگان دین علماء کرام اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے کے لیے خاص ہے
میرے بڑے ہی قابل قدر معززین معززات مکرمین مکرمات بزرگان دین نوجوانان اسلام اور پردے میں سماعت فرمانے والی میری معززات مائیں بہنیں بیٹی ہیں، اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے کہ جس کی توفیق خاص کے ساتھ اس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات زیوکار، اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے کہ جو اس کائنات کی تخلیق، تدبیر اور اس میں کسی کو افضل اور اعلیٰ بنانے میں مکمل اختیار رکھتی ہے۔ کسی چیز کو خاص کرنا، چننا اور افضل و اعلیٰ بنانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، وحدانیت، علم و حکمت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر مختلف جگہوں کو، مختلف قسم کے اعمال کو، مہینوں کو، ایام کو فوقیت، عظمت عطا فرمائی ہے۔ اعمال میں، عقائد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ قرار دیا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے مہینوں میں رمضان المبارک کے مہینے کو سب سے افضل اور اعلیٰ قرار دیا ہے۔ ایام کے اندر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے یوم النحر، قربانی کے دن کو سب سے افضل دن قرار دیا ہے، اور اگر رات میں آ جائیں تو اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کی رات کو سب سے افضل اور اعلیٰ قرار دیا ہے، اور اگر شخصیات میں آئیں تو اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے اندر خیر الخلق، سب سے بہترین انسان، سب سے اعلیٰ اور عرفہ اگر کسی کو قرار دیا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو قرار دیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس زمین کے خطوں میں سے، اس قرۂ عرض میں سے، اس زمین کے نشیب و فراز میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ اگر قرار دیا ہے تو وہ یا مکہ کو قرار دیا ہے یا مدینہ کو قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو قرار دیا، اور نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، فرمایا لخیر الارض ارض المکہ، لوگوں اللہ رب العالمین نے مکہ کو پوری کائنات کی بہترین جگہ قرار دیا ہے، اور ایک روایت میں نبی پاک نے اسے ام القرآن بھی کہا ہے، کہ جس کا معنی ہوتا ہے کہ پوری زمین کا خلاصہ، پوری زمین کی اصل، پوری روئے زمین کا نچوڑ، پوری روئے زمین کا سب سے درمیانی حصہ، سب سے اعلیٰ حصہ وہ مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے۔ حضرات، وہ کتنا پیارا، وہ کتنا اعلیٰ خطہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں یہی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اللہ کی وہ مکہ کی سرزمین بڑی افضل و اعلیٰ ہے، ہمیں بھی اس کے ساتھ محبت اور عقیدت اور اس کی طرف جانے کی تڑپ رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح قرآن اور اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا اعوذ باللہ من
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين اللہ 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 حضرات توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر مختلف انداز سے ہر چیز کی فضیلت کو بیان کرنے کا طریقہ بنایا ہے۔ میں قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ نے کسی کی فضیلت کے بارے میں واضح بیان کر دیا، یہ سب سے افضل ہے، یہ اعلیٰ ہے۔ کسی کے بارے میں قرآن نے ذکر کر کے اس کی فضیلت کو واضح کیا۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی عظمت کو سامنے رکھنے کے لیے اس چیز کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ اس چیز کے بارے میں ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرۂ ارض، قرۂ ام القریٰ مکہ مکرمہ کے بارے میں فرمایا، کائنات کے لوگوں والتین والزیتون وطور سینین، اے لوگوں مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے طور سینا پہاڑ کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، اور لوگوں وهذا البلد الامین، مجھے قسم ہے وہ امن والے شہر کی، وہ رحمتوں والے شہر کی، وہ برکتوں والے شہر کی، وہ عزتوں والے شہر کی، وہ شہر جس شہر کو اللہ نے مکہ قرار دیا ہے، جس کو اللہ نے مکہ معظمہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے قرآن میں اللہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا۔ اللہ 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 حضرات قرآن سنیے، ترجمہ سنیے۔ اللہ رب العالمین آج وہ مکہ، وہ عرب کی سرزمین جس کے بارے میں لوگ انتشار پھیلاتے ہیں، لوگ پراپوگنڈے کرتے ہیں، وہ جناب وہ عربیوں نے اپنی عیاشیوں میں اسے خراب کر دیا ہے، مکہ کی عظمت کے بارے میں اپنی زبان درازی کرتے ہیں۔ لوگوں یاد رکھو، مکہ مدینہ شاعر اسلام ہے۔ جس طرح ایک مومن کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت لازمی ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے پوری کائنات کے اندر ہر جگہ مکہ معظمہ کی حرمت کا خیال رکھنا لازمی ہے، کیونکہ وہ شہر وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، لا اقسم بهذا البلد، لوگوں مجھے قسم ہے اس مبارک شہر کی، مجھے قسم ہے اس پاک سرزمین کی۔ وہ کون سی پاک سرزمین ہے؟ اللہ کے قرآن کا اگلا مقام سننا ذرا، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کے سینہ پاک پہ اترنے والا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت
من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ اللہ لوگوں سننا، اللہ تبارک و تعالی نے اس پاک سرزمین مکہ مکرمہ کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے؟ فرمایا لوگوں ان اول بیت وضع للناس، لوگوں اللہ کی سرزمین کے اوپر سب سے پہلا جو اللہ کا گھر ہے، سب سے پہلا جو اللہ کا مسکن ہے، سب سے پہلا جو مبارک گھر ہے، فرمایا بکہ تا مبارک گھر، وہ بکہ یعنی مکہ معظمہ ہے نا، وہ پاک سرزمین ہے، وہ بیت اللہ کا گھر ہے جو اللہ نے سب سے پہلے تعمیر کیا ہے۔ جب انسان نہیں تھے، جب اس دنیا میں کائنات آباد نہیں تھی، اس وقت اگر اللہ نے کوئی چیز آباد کی ہے وہ بیت اللہ کو آباد کیا ہے، وہ بیت اللہ کی سرزمین کو آباد کیا ہے۔ اللہ اللہ وہ بیت اللہ جس کے بارے میں میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میرے نبی نے بیت اللہ کی بتلائی۔ فرمایا لوگوں بیت اللہ وہ اللہ کا گھر ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنی زمین پر فرشتوں سے تعمیر کروایا ہے۔ بیت اللہ وہ گھر ہے جسے فرشتوں نے تعمیر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصی کو تعمیر کروایا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر جناب آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اللہ اللہ یہ وہ گھر جو اللہ نے اپنے پاک فرشتوں اور انبیاء سے تعمیر کروایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام سے اس گھر کی تعمیر کروائی ہے۔ اور لوگوں وہ بیت اللہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، لوگوں وہ وقت دیکھو جب جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام اس کی بنیادوں کو پختہ کر رہے تھے، اس کی تعمیر نو کر رہے تھے۔ اللہ اللہ سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، اور کیسی مبارک تعمیر کی ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کو باپ مستری ہے، بیٹا مزدور ہے، باپ کام کر رہا ہے، بیٹا معاونت کروا رہا ہے، کرتے کرتے بیت اللہ کی تعمیر ہو جاتی ہے۔ کائنات کے لوگوں اللہ فرماتے ہیں بیت اللہ تعمیر ہونے کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کا گھر بنانے کے بعد اللہ سے کچھ التجائیں کرنے کا انداز ہے۔ بیت اللہ کو بنانے کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں ربنا تقبل منا اے اللہ میں نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، میں نے بیت اللہ کو تیار کر لیا ہے۔ اے اللہ میں کوئی اپنے اوپر مان نہیں کرتا، میں اپنا کوئی احسان نہیں جتلاتا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں بیت اللہ بنانے والا، میں نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے۔ نا اللہ تقبل منا، اے اللہ اس کو قبول فرما لے، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ کائنات کے لوگوں بڑا اہم سبق ہے ہمارے لیے۔ آج میری تیری ایک نماز لوگوں کے اوپر بڑا احسان ہے، میرا تیرا ایک صدقہ تو کہتا میں بڑا
احسان کرتا ہوں، تو جناب کوئی مسجد کی تعمیر کرتا ہے، بڑا ہے میں نے بڑا کام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدے کیا، لوگوں کا تو مزاج ہو چکا ہے کہ بیت اللہ کی طرف اگر اللہ عمرے کی توفیق دے دے، حج کی توفیق دے دے، بندہ کہتا ہے یار اللہ تیرا عمرہ قبول فرمائے، اللہ تیرا حج قبول فرمائے، آگے سے کہتا ہوں مولانا یہ کون سی بات کرتے ہو، اور اس نے قبول کیا ہے تو بلایا ہے، اس نے قبول کرنا ہے تو بلایا ہے، اتنا سفر کروا کے اگر اس نے قبول ہی نہیں کرنا تو پھر بلایا کس لیے ہے؟ یہ لوگوں کے جملے ہیں، میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائی، اور ان سفر کر کے اس کو جناب اس کے طواف اور اس کا جناب سعی کر کے سمجھتا ہے اس نے قبول ہی کر لینا ہے، تو چاہے جیسا بھی عمل کر لے، جبکہ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ میں نے اپنا گھر بار چھوڑ کے فلسطین سے نکل کر مکہ میں آ کر اس گھر کو تعمیر کی ہے، محنت کی ہے، وقت لگایا ہے، اپنی طاقت لگائی ہے، اس کے باوجود میں یہ نہیں کہتا کہ میرا کیا قبول ہے، میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تو طاقتور ہے، تو چاہے تو کسی کا ایک دن کا مسجد سے نکالا قبول کر لے، چاہے تو کسی کا بیت اللہ بنانا بھی قبول نہ کرے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نظریہ دیا ہے، عقیدہ دیا ہے، لوگوں رب قبول کرے تو جسے چاہے کر لے، اگر وہ نہ کرنے پہ آئے تو کوئی اس سے قبول کروا سکتا نہیں کروا سکتا۔ اسی لیے جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ تو قبول کر لینا، اللہ اللہ، پھر کیا کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے اللہ مجھے بھی اپنا تابع فرما بنا، اللہ میری اولاد کو بھی اپنا تابع دار بنا دے، اور اللہ میں بیت اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، تجھ سے التجا کرتا ہوں، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ اللہ، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، اللہ میں نے گھر تعمیر کر لیا ہے، مولا اب اس گھر کو ایک امام دے دینا، ایک امام دے دے، ایک رہبر دے دے، ایک مرشد دے دے، ایک پیشوا دے دے، ایک جناب رہبر دے دینا۔ اللہ واللہ اللہ، کائنات کے لوگوں رب نے ابراہیم کی دعا کو قبول کیا، بیت اللہ کو قبول کیا ہے، ایسا قبول کیا بنائے ہوئے ہزاروں سال گزر گئے ہیں، آج بھی بیت اللہ اسی طرح آباد اور شاد ہے، جب تک زمین رہے گی اللہ بیت اللہ کو آباد رکھے گا۔ اور کائنات کے لوگوں امام کا سوال کیا ہے، رب نے امام وہ دیا ہے جسے ایک امام کی، جسے ایک پیشوا کی، جسے ایک رہبر و رہنما کی ایسی تعلیم ہے جس تعلیم نے پوری انسانیت کو بدل کے رکھ دیا۔ اللہ اس بیت اللہ کی قبولیت قیامت تک کر دی گئی، اور اس کو امام کیسا دیا گیا کہ جس کے آنے سے پوری دنیا سے جہانتوں کا خاتمہ ہوا۔ اللہ اللہ اللہ، کیوں نہ میں محبت سے کہوں نا اللہ اللہ، وہ سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چند چڑھیا، سبحان اللہ، اور سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چند چڑھیا، مکے وچوں ہل خوشبواں دے کھل گئے، رب دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے، انج رحمت رم جم لائی مکے وچ چند چڑھیا۔ اللہ اللہ اللہ، وہ
جو میرے پیغمبر آئے گئے بیت اللہ کے اندر، بیت اللہ کی شان ہے میرا نبی، بیت اللہ کی قدر ہے میرا پیغمبر، بیت اللہ کا حسن ہے میرا پیغمبر۔ اللہ اللہ اللہ، اسی لیے میرے رب نے بیت اللہ کی عظمتوں کو چار چاند لگا دیے گئے۔ فرمایا لوگوں بیت اللہ کون سا گھر ہے؟ فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَمَثَابَةً لِلنَّاسِ، کائنات کے لوگوں ہم نے بیت اللہ کو بنایا ہے، ثواب والی جگہ بنایا ہے، وَأَمْنًا، اور امن والی جگہ بنایا۔ مکہ کو اللہ نے ثواب والی جگہ، کتنے ثواب والی جگہ ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں بندہ دنیا میں سفر کرتا ہے، اس کے دنیا کے سفر جو دنیا کی جناب مسافت کسی کام نہیں، تین جگہ کے سفر ایسے ہیں جہاں پر چلنا بھی ثواب ہے۔ فرمایا لا تشہد لا تشد الرحال الا ثلاث، لوگوں تین مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف جانا، جن کو دیکھنے کے لیے جانا بھی ثواب ہے۔ ایک فرمایا مسجدی، میری مسجد مسجد نبوی کو دیکھنے کی غرض سے جانا بھی ثواب ہے۔ دوسرا میرے پیغمبر نے فرمایا مسجد اقصی، بیت المقدس کو دیکھنے جانا بھی ثواب ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا مسجد الحرام، مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ کو دیکھنے جانا بھی ثواب ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کتنا عظیم ثواب ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تمہاری ایک کی نماز جو مسجد نبوی میں پڑھی جائے 1000 گنا اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اور جو بندہ بیت اللہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھے گا، میرا اللہ اسے ایک کے بدلے 1,00,000 کا اجر عطا کرے گا۔ اللہ اللہ اللہ، ایک نماز 1,00,000 ثواب۔ اللہ نے اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لوگوں ہم نے اسے ثواب والی جگہ بنایا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کائنات کے لوگوں کتنا عظمتوں والا وہ گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَأَمْنًا، امن والا گھر ہے۔ امن کیسا ہے؟ امن کیسا ہے؟ اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس گھر کو امن والا بنا۔ کتنا امن والا وہ گھر ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اس گھر کے اندر یہ عظمت ہے، یہاں پر ہر چیز امن میں ہے، یہاں کا ہر پرندہ امن میں ہے، ہر انسان امن میں ہے۔ یہاں پر کوئی انسان کو کیا ظلم کرے بلکہ کسی جانور پر بھی ظلم کرنا حرام ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ نے اس کی عظمت کو کتنا بلند کیا، کتنا میرے رب نے امن کا خیال کیا ہے۔ اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جس وقت بیت اللہ کے امن کو خراب کرنے کے لیے ابراز عالم آیا ہے، اللہ اللہ اپنی فوج اپنا لشکر لے کے آیا ہے نا، ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا۔ اس دور کے مطابق کہیں کہ اپنے بڑے بڑے ٹینک لے کر آیا ہے، کہتا ہے میں بیت اللہ کو گرا دوں گا، میں بیت اللہ کو ختم کر دوں گا۔ اللہ اللہ، کائنات کے لوگوں آیا ہے مکے کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ
اللہ اللہ یہ آیا ہے بیت اللہ کو گرانے کے لیے. اور ایک روایت میں آتا ہے یہ اپنا لشکر لے کے آیا کہ میں بیت اللہ کو گراؤں گا. اللہ اکبر. اور اسی لشکر نے جناب عبد المطلب کے اونٹوں کو پکڑ لیا. اللہ اکبر. اور جناب عبد المطلب گئے اے ابرا میرے اونٹ دے دے. کہنے لگا تو اونٹ لینے آ گیا ہے, تو بیت اللہ کا متولی ہے, میرے نبی کے دادا, تو بیت اللہ کا متولی ہے, تجھے بیت اللہ کی فکر نہیں ہے. کہنے لگے لوگوں یہ ہے بیت اللہ. آج کوئی دشمن, آج کوئی ناپاک ہستی, آج کوئی پلیت زمانے کے لوگ بیت اللہ کو اپنے نشانے پر رکھنے والے, بیت اللہ کے بارے میں باتیں کرنے والے, سنے اللہ کے قرآن کا پیغام. دنیا میں جب تک دنیا آباد ہے اس وقت تک بیت اللہ آباد ہے. جب بیت اللہ ختم ہوگا دنیا تباہ ہو جائے گی. اللہ اکبر. کہتا ہے بیت اللہ کی کوئی فکر نہیں. سیدنا عبد المطلب فرماتے ہیں اے ابرا تو میرے اونٹ مجھے دے, بیت اللہ جانے, بیت اللہ کا رب جانے. اللہ اکبر. پھر میرے رب نے کیسا منظر پیش کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. کائنات کے لوگوں وہ اپنے ہاتھیوں کو لے کر آیا ہے. میرے رب نے اپنے ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندوں کو حکم دیا ہے اے ابابیلو اپنے قدموں میں کنکر اٹھا لو نا. کائنات کے لوگوں کوئی کتنا بھی بڑا اٹھائے تو اس سے بڑا نہیں اٹھا سکتا. اللہ اللہ. ابابیل کہتے ہیں اللہ ہم کنکر اٹھا کے کیا کریں گے. اللہ فرماتے ہیں وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. اے پرندوں کنکر اٹھا کے پھینکنا تمہارا کام ہے, انہیں ایٹم بم بنا کے انہیں تباہ کرنا میں رب کا کام ہے. اللہ اللہ. فرمایا وَأَمْنَا وہ امن والا گھر ہے کہ جس کے امن کو کوئی خراب کر سکتا, بولیے ذرا کوئی کر سکتا نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ نے اسے امن والا بنا دیا ہے. اور فرمایا وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ اللہ. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اللہ نے وعدہ لیا ہے, توجہ 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 فرمانا. کائنات کے لوگوں اللہ نے وعدہ لیا ہے. کس بات کا وعدہ لیا؟ جناب ابراہیم سے وعدہ لیا ہے, جناب اسماعیل سے وعدہ لیا. اے میرے ابراہیم تو میرا خلیل ہے, اے میرے اسماعیل تو میرا ذبیح اللہ ہے. تم بڑی شان والے ہو, بڑے مقام والے ہو, لیکن میرے ساتھ وعدہ کرو نا تم ساری زندگی بیت اللہ کی صفائی کرو گے, بیت اللہ کی زیب و زینت کا خیال کرو گے, بیت اللہ میں میزبانی کرو گے. اللہ کس کے لیے صفائی کرنی ہے, کس کے لیے اس کی زیب و زینت کرنی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اے کائنات کے لوگوں یہاں پر آنے والا, طواف کرنے والا, یہاں پر آ کر نماز پڑھنے والا, یہاں پر آ کر رکوع و سجدہ کرنے والا مجھے اتنا پیارا لگتا ہے. میں اپنے نبیوں کو کہتا ہوں میرے بیت اللہ کی جو مہمان, میرے بیت اللہ کا جو مہمان بنے گا میرا نبی ابراہیم اس کا میزبان بنے گا. اللہ اللہ. اس جملے کو سمجھو, لذت دیکھنا کیا ہے بیت اللہ کہ جس کی زیب و زینت کی ذمہ داری ہمارے لیے اللہ نے نبیوں کی لگائی ہے کہ تم نے اس کا خیال کرنا ہے. کائنات کے لوگوں وہ بڑا ہی پیارا گھر ہے. اللہ اللہ اللہ. میں محبت کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کروں گا. وہ جو اتنا پیارا گھر جس کی محبت میں لوگ تڑپتے ہیں, جس کے بارے میں سیدنا ابراہیم نے کہا فَجْعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ. اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دے, لوگوں کے دلوں
دلوں کو اس کی محبت میں ڈال دینا. میرے رب نے کیسا ڈالا ہے کائنات کے لوگوں. آج کوئی مشرق کا مسلمان ہے, کوئی مغرب کا مسلمان ہے, کوئی شمال و جنوب کا مسلمان ہے, دل میں اگر ایمان ہے تو بیت اللہ کی محبت ضرور ہے. وہ اس بات پر ضرور تڑپتا ہے, اللہ مجھے بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما, اللہ مجھے بیت اللہ کو دیکھنا نصیب فرما. اللہ اللہ میں دعا کرتا ہوں, اللہ میرے سمیت جو بھی میرے بزرگ بیٹھے ہیں, میرے نوجوان بیٹھے ہیں, میری مائیں بہنیں سننے والی ہیں, اللہ ان بچے ان مائیں بہنیں بیٹھی ہیں جو بھی اللہ سن رہے, اللہ ان سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما. اللہ 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 میں تو محبت سے اپنے بزرگوں کا کلام ایسے پڑھا کرتا ہوں. اللہ مدت گزری سکھ دیا نو جوگی سانگ بنانے نو جی کردا. آمین کہہ دیو. اللہ مدت گزری سکھ دیا نو جوگی سانگ بنانے نو جی کردا. تیرے گرد دوارے نس نس کے میرا پھیریاں بانے نو جی کردا. اللہ مدت گزری سکھ دیا نو جوگی سانگ بنانے نو جی کردا. تیرا گھر ویکھاں, تیرا در ویکھاں, تیرے در تے رکھ رکھ سر ویکھاں. اللہ تیرا در ویکھاں, تیرا در ویکھاں, تیرے در تے رکھ رکھ سر ویکھاں. جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمرہ لگانے نو جی کردا. اللہ مدت گزری سکھ دیا نو جوگی سانگ بنانے نو جی کردا. کیا محبت بڑا انداز ہے. اللہ اللہ لکھا پاپ کما بیٹھا حج کر کے شرمندہ منگوڑے چج کر کے, پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگانے نو جی کردا. پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگانے نو جی کردا. اللہ اللہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. اللہ اکبر. کائنات کے لوگوں, اللہ رب العالمین نے کیا عظمت عطا کی ہے. فیہ آیات بینات, اس مکہ میں بڑی آیات اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ کی نشانیاں سب سے بڑی اللہ نے وہاں پر محمد رسول اللہ کو پیدا کیا. اللہ کی نشانیاں وہاں مقام ابراہیم ہے, وہاں رکن یمانی ہے. وہ مقام ابراہیم, وہ رکن یمانی, میں نے حدیث مبارکہ میں پڑھا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا ان دونوں کو اللہ نے جنت سے بھیجا اور یہ وہ روشن چیزیں ہیں. اگر اللہ نے ان کی روشنی کو بند نہ کیا ہوتا تو اس کی روشنی سے, ان دونوں کی روشنی سے مشرق و مغرب تک روشنی پیدا ہو جاتی. اللہ اکبر. اور اس نے حجر اسود ہے, وہ حجر اسود کہ جسے سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں, جب اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو زمین پر اتارا دودھ سے زیادہ سفید تھا, لیکن اللہ نے لوگوں کے بوسے پر لگایا. یہ جب کوئی اس سے بوسہ لیتا ہے یہ اس کے گناہ اپنے اندر کھینچ لیتا ہے. وہ جو حجر ابیض سفید پتھر تھا لوگوں کے گناہ کھینچ کھینچ کر اللہ نے اسے سیاہ بنا دیا ہے. اللہ وہ مبارک پتھر, میری دعا ہے اللہ
ہم سب کو اس کا بوسہ نصیب فرما۔ اللہ میرے ان تمام بزرگوں بھائیوں کو بار بار بیت اللہ کی زیارتیں نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ حضرات اگر واقعات یا باتیں بیان کرنے لگوں کثیر وقت درکار ہے، لیکن بات یاد رکھیں بیت اللہ وہ اللہ کا گھر ہے جس کی طرف جانا، سفر کرنا، نماز پڑھنا، وہاں روزہ، وہاں جناب طواف، وہاں سعی، ہر چیز کا اپنا اجر ہے، اور وہاں پر تو بغیر کسی عبادت کے بیٹھنا بھی اللہ کے ہاں بڑا اجر کثیر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اپنی محبت کا اظہار کرا کریں، اگر اللہ توفیق دے تو اس کی جانب سفر کریں، حج کریں، عمرے کریں، اللہ بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو بندہ بیت اللہ کی طرف حج عمرہ کی غرض سے جاتا ہے جب وہ واپس آتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آج جو اسے اس کی ماں نے جنم دیا ہے، اتنا پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے جن کے پاس گنجائش نہیں، میری دعا اللہ نے توفیق عطا فرمائے، جن کے پاس توفیق ہے میری ان سے التجا بار بار جایا کریں، حج کریں، عمرے کریں، اللہ کو بڑے مبارک اعمال پسند ہے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ بندے کے عمل سے بندے کے دو چیزوں کا خاتمہ کرتے ہیں، ایک بندے کی زندگی سے فقیری نکال دیتا ہے، دوسرا بندے کی زندگی سے گناہ نکال دیتا ہے۔ اللہ ہمیں مکہ مدینہ کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔